کرو. تمہارا سیاسی شعور ایک انگڑائی لیتا ہے تو ختم نبوت کا پہرے دار بن کر اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر مرتد زندیق قرار دے دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارا سیاسی شعور پھر اسمبلی میں جاتا ہے تو پھر قادیانیوں کے جو ٹٹی خانے ہیں ان پر آج مینار بنے ہوتے ہیں. ان سے آج تمہاری طرح اذانوں کی آواز آتی, وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ مرزا کو معاذ اللہ نبی کہتے ہیں. لیکن تمہارے سیاسی شعور کی ایک انگڑائی نے ان پر یہ پابندی بھی لگوا دی تھی. اب مجھے بتاؤ کہ اگر اہل سنت سب کے سب بیدار ہو جائیں, اپنا سیاسی شعور جگا لے اور اسمبلی کے فلور پر یہ جتنے 240 ایم این ایز ہیں یا دیگر اسمبلیوں میں جتنے ایم پی ایز ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ کے غلام ہو, دین اسلام کے وفادار ہو, حضور کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہو. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب تمہارا سیاسی شعور کا انگڑائی لینا 7-8 سیٹوں پر جا کر تم ختم نبوت کے قانون کو اس شان سے پاس کروا سکتے ہو, تو بتاؤ پھر تم پوری دنیا پر وطن عزیز پاکستان کے ذریعے اسلام کی حکمرانی نافذ نہیں کر سکتے؟ شاید آپ کو میری تقریر میں سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملے, لیکن میں آپ کی فکر پر دستک دے رہا ہوں. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ, تمہاری بہن بیٹیوں, تمہارے بچوں کا سیاسی شعور بیدار کرو. اور اب جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وظیفہ پڑھنے آئے ہیں, ہم تو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام وہ دین نہیں ہے کہ یہ صرف مسجد میں رہے, اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو صرف خانقاہ میں رہے, اسلام وہ دین نہیں ہے جو صرف تسبیح پھیرتا رہے. اسلام غیرت کا دین ہے, اسلام حمیت کا دین ہے, اسلام رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا دین ہے, اسلام حسینیت کا دین ہے, اسلام کربلا کا دین ہے, اسلام خندق کا دین ہے, اسلام احد کا دین ہے, اسلام بدر کا دین ہے, اسلام فیض آباد کا دین ہے. اسلام جرأت کا دین ہے, اسلام عظمت کا دین ہے, اسلام رات کو قرآن پڑھواتا ہے, صبح گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار کر دیتا ہے. اسلام مکے کو بھی تلوار سے فتح کرنے کے لیے آیا ہے, اسلام فلسطین کو بھی تلوار سے فتح کرنے کے لیے آیا ہے. آج تمہارے سامنے اسلام کا غلط تشخص اور غلط تشریح پیش کی گئی ہے اور تمہیں بتایا یہ گیا ہے وظیفہ پڑھو جنت مل جائے گی. نہیں, خدا کی قسم, جن کے گھر سے جنت پڑتی ہے وہ بھی تلواروں کے سائے میں جاتے ہیں, وہ بھی 6 مہینے کا علی اصغر لے کے جاتے ہیں, وہ بھی علی اکبر لے کے جاتے ہیں, وہ بھی عباس کے بازوؤں کو کٹاتے ہیں. پھر تمہیں یہ کون سکھا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے دین کا نام لیتے رہو اور اسمبلیوں میں مت جاؤ, سیاست میں مت جاؤ؟ یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ تمہارا سیاسی شعور جو بیدار نہیں ہوگا تو جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں, ویسے تو بات بہت بڑی ہے لیکن کرنا فرض ہے مجھ پر, ورنہ اس دھرتی کا قرض ہے مجھ پر. میں کرنے جا رہا ہوں, میں کھانے وال میں جتنی مرضی تبلیغ کرتا رہوں, جتنے مرضی وظائف پڑھاتا رہوں, روحانیت کی جتنی مرضی باتیں کرتا رہوں, جب تک یہ بات میں کھانے والوں کو سمجھا کے نہیں جاؤں گا آپ کا ایمانی قرض مجھ پہ رہے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے, بات کو سمجھ جائیں اور سمجھانے کا ارادہ بھی کر لے کہ جو بات میں کروں گا آپ خود بھی یاد کر کے اس کو دوسروں کو بھی یاد کراؤ گے یاد. وہ بات یہ ہے, اگر تم نے سیاست میں حصہ نہ لیا, تم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ نہ دیا, تم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ووٹ کی قوت کو استعمال نہیں کیا, تو اس کا فائدہ قادیانیوں کو پہنچے گا. یہ ہے وہ بات, اس کا فائدہ قادیانیوں کو پہنچے گا. کیوں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ 7 ستمبر کو اسمبلی میں آ کر ہمیں رگڑ کے چلے گئے تھے اور آج تک ہم اپنی ناک رگڑ رہے ہیں. اگر یہ سنی دوبارہ آ گئے, علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی جرأت کا وارث علامہ سعد حسین رضوی اگر پھر ان کو لے آیا,
اسعد حسین رضوی پھر اسی غیرت کے ساتھ اہل سنت کو اسمبلیوں میں لے آیا تو قادیانیوں پر پہلے تو یہ پابندیاں تھیں، آگے قادیانیوں کا حال کیا ہونا ہے، آگے قادیانی ان کی جرأت کیسے ہو کہ وہ رسول اللہ کے بعد مرزا کی بات کر سکے۔ تو اب انہوں نے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں حکومتوں کے ذریعے سے انہوں نے مولویوں کو یہ بات سکھا دی ہے کہ بس دیکھو اگر امن چاہیے تو سیاست سے دور رہو، لوگوں کو وظیفے بتاؤ، لوگوں کو خانقاہی نظام کی بات کرو، صوفیزم کی بات کرو، رحمت للعالمین کانفرنس کرو، میلاد مناؤ، اور موٹر ویز پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیات کریمہ لکھ دو اور اس سے لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے رہو۔ لیکن عزیز دوستو یہ سب کچھ کر لیں، پورا قرآن بھی یہ سڑکوں پہ لکھ کے لگا دیں، ہماری منزل ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اندر بت لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آج سے اپنے ذمے ایک تبلیغ کر لیں کہ میں نے ہر گھر میں جا کر ایک تبلیغ کرنی ہے، ہر خاندان کو دستک دینی ہے، ہر برادری کے شخص کو بتانا ہے، ہر پاکستانی کو بتانا ہے۔ اگر تم میلاد بناتے ہو، اگر تم بزرگوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم پاکستانی ہو تو اپنے سیاسی شعور کو رسول اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو اور آؤ اسمبلی میں حضور کے غلاموں کو بھیجو۔